ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں جس قدر انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسی قدر انسان کو مختلف قسم کے علوم اور مختلف قسم کے فنون نظر آتے ہیں. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید میں غور و فکر کیا تو مجھے قرآن مجید میں 300 سے زائد علوم اور فنون نظر آئے. انسان جس قدر قرآن مجید میں غور و فکر کرتا ہے تو اسی قدر قرآن مجید کے حیرت انگیز کرشمے انسان کے سامنے نظر آتے اور ظاہر ہوتے ہیں. اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ انسانوں سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. کتاب انزلناہ الیک، یہ ایسی کتاب ہے اے محمد جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. یہ قرآن مجید ہے
بڑی بابرکت کتاب ہے، مبارک کتاب ہے۔ لیدبروا آیاتی، اس قرآن مجید کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ کہا کہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا جائے، اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر سے کام لیں۔ اور کہا دوسرے مقام پر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن مجید کے سلسلے میں تدبر سے کام نہیں لیتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اسی سے مفسرین نے کہا جو بندہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتا اور غور و فکر کر کے انسان کو جو نصیحتیں ملتی ہیں ان پر عمل نہیں کرتا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اس پر تالا پڑا ہوا ہے، اس کا دل جس پر تالا پڑا ہوا ہے تو اسے کھولنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرنے سے انسانی دل کھلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات قرآن مجید میں ہیں ان تعلیمات سے بندہ اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب بندہ قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کی تعلیمات پر غور و فکر کرے اور اس نیت سے غور و فکر کرے تاکہ اس سے جو مفید باتیں سمجھ میں آئیں تو ان کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں غور و فکر کے ساتھ تو ہمیں ایک سنت نظر آتی ہے دوستو کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں مختلف مقامات پر اپنی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیوں کو کیوں بیان کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اہم مقصد بتاتے ہوئے فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے، جو تدبر سے کام لیتی ہے۔ ایسی قوم والوں کے لیے قرآن مجید میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا سامان رکھا ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری نشانیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہیں۔ اور کہا یہ عقل مندوں کی پہچان ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا، یہ یقیناً عقل مندوں کی پہچان ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھ کر دیکھیں، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور یہ قرآن مجید کی مشہور آیتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اکثر ائمہ نمازوں میں ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپ نے بارہا عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں ان آیتوں کو آپ نے جو سماعت کیا ہوگا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، یہ آسمان و زمین کی جو خلقت ہے اس میں دراصل عقل مندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ دوستو کبھی کبھار غور و فکر کرنا چاہیے، یہ بلند والا آسمان جو ہمارے اوپر نظر آتا ہے اور یہ وسیع و عریض زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں بڑی مخلوقات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، رات آتی ہے اس کے بعد دن کا دورہ شروع ہوتا ہے، پھر دن کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر جیسے دن کا وقت ختم ہوتا ہے پھر رات کا وقت شروع ہوتا ہے، تو رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، اور کہا کہ عقل مند حضرات کیسے پہچانیں گے آپ؟ عقل مند حضرات کی علامت کیا ہے؟ عقل مند لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ پھر اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور اسی طرح سے لیٹے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس حال میں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، یہی تو عقل مند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر آسمان و زمین کی پیدائش میں، آسمان و زمین کی خلقت میں یہ عقل مند حضرات غور و فکر کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عقل مند حضرات اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار تو نے ان مخلوقات کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے بے مقصد اللہ نے ان ساری مخلوقات کو پیدا نہیں فرمایا، اللہ کی یہ نشانیاں جو کائنات میں نظر
پیدا کیا بلکہ اللہ نے بامقصد پیدا کیا، انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں موجود ہیں اور جتنی نعمتیں موجود ہیں یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہم بندوں کے لیے مسخر فرمایا ہے۔ ہم بندے اس سے فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اٹھا کر جو منعم حقیقی پروردگار کی ذات ہے اس کی اطاعت کریں اور اسے منوا لیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ساری نعمتیں ہم بندوں اور ہم انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں یا عقل مند حضرات، جب کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، کائنات کی کوئی بھی مخلوق اللہ نے بیکار نہیں پیدا فرمایا۔ کائنات کی کسی بھی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار نہیں فرمایا، بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمارا جو وجود ہے اس دنیا میں، دوستو یاد رکھیں یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھ رکھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا فرمایا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیکار نہیں پیدا فرمایا، بے مقصد نہیں پیدا فرمایا، بلکہ بامقصد پیدا فرمایا، ایک عظیم ٹارگٹ کے لیے پیدا فرمایا، جو ٹارگٹ ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور اس کائنات میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور تقدر کرنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات کے وجود میں لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مختلف نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں تو انہیں غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ عقل مندوں کی پہچان ہے، اور نتیجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنا چاہیے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے پروردگار تو نے ان مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا فرمایا، تیری ذات پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے تیری ذات پاک ہے، اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس طرح سے ایک مومن بندہ، ایک عقل مند بندہ کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پروردگار تیری ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور لہذا تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت، تقریباً 3 آیتیں کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں ذکر کرتا ہے۔ دوستو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہم بندے حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں جو بندہ انہیں استعمال کرتا ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن اگر غور و فکر کرے تو غور و فکر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیٹھتی ہے، اور مسلمان بندے جس قدر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور جس قدر اللہ کی نشانیوں کا علم مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے، اسی قدر اس مسلمان کے دل میں اللہ کی عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو کافر بندے جو راہ حق سے محروم ہیں، جو باطل پر قائم ہیں، جو غیر اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، اگر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں تو انہیں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ تو اسی سے پتہ چلا غیر مسلم اگر کائنات پر غور و فکر کرے تو اسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اور مسلمان بندہ اگر کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، اللہ کا احترام ہونا چاہیے، شریعت کا احترام ہونا چاہیے، اور اس دین کا احترام ہونا چاہیے جو ایمان کا اہم حصہ ہے، اور اس تعظیم اور احترام میں اسی قدر اضافہ ہوگا جس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش نازل فرمایا، اور اسی بارش کے ذریعے سے اللہ نے روزی کا انتظام فرمایا۔ جب بارش ہوتی ہے تو کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں اور ان میں سبزیاں جو ہے پیدا ہوتی ہیں اور ان میں ہر قسم کے پھل اور میوے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آسمان سے بارش کا آنا بند ہو جائے اور اس زمین میں پانی کی قلتیں اگر جو شروع ہو جائیں اور اس زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پانی کو جذب کر لے اور کھینچ لے اور زمین کو حکم دے تو یاد رکھیں دوستو انسان روزی روٹی کے لیے در در کے ٹھوکریں کھاتے پھرے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل فرمایا اور اسی کے ذریعے سے تمہارے لیے مختلف قسم کے
اناج، مختلف قسم کے میوے اور مختلف قسم کی کھانے پینے کی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اور اس زمین سے ہر قسم کے پھل اور میوے اللہ تعالیٰ نے نکالے، اور نکالنے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آسمان سے بارش برسانے کا حکم کس نے دیا؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور پھر کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں مسخر فرمائیں، اور یہ سمندری راستہ تو ہم جانتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں یعنی جو ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوتا ہے کہ اشیاء اور چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور باہر سے اندر لانے کے لیے سمندری راستے بہت ہی مفید ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور یہ کشتیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو یہ کشتیاں ڈاواڈول ہو جاتی اور موجوں کے تپیڑ میں آ کر یہ کشتیاں سمندر کے حوالے ہو جاتی، لیکن سمندر میں صحیح سلامت اگر یہ کشتیاں چلتی ہیں اور ان کے ذریعے سے تم فائدے اٹھاتے ہو، اپنا بزنس کرتے ہو، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے سامان کو منتقل کرنے کے لیے ان کشتیوں کا سہارا لیتے ہو، تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھو ان سمندروں میں کشتیوں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، ان نہروں کو، ان ندیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چشمے جاری کروائے، یہ ندیاں اللہ تعالیٰ نے جاری کروائی۔ پھر اس کے بعد کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کیا، اور سورج اور چاند کا سسٹم ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، اسی طرح چاند کا یہ سسٹم ہے۔ وہ کہا کہ کل فی فلک یسبحون والشمس تجری لمستقر لها، کائنات کی یہ دو عظیم نشانیاں ہیں سورج اور چاند، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے دوستو۔ اور پھر ان آیتوں کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ پھر کہا آخر میں ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھ کر دیکھیں کہ اس طرح کی دو آیتیں قرآن مجید میں آپ کو نظر آئیں گی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اسی طرح کی ایک آیت اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں بیان فرماتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں اس طرح کی دو آیتیں آپ کو نظر آئیں گی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ لیکن دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو بات بتائی بالکل مختلف ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لظلوم کفار، اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، لیکن بے شک انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ لیکن سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد ان ربک لغفور رحیم، بے شک تمہارا پروردگار بڑا ہی گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی سے مفسرین نے کہا کہ ان دونوں آیتوں کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں مقام پر الگ الگ حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ایک طرف انسان کے بارے میں کہا کہ بڑا ہی ناشکرا اور ظالم ہے، اور دوسری آیت میں کہا پروردگار کے بارے میں وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یعنی سورہ ابراہیم میں اللہ نے جو کہا انسان ناشکرا اور ظالم ہے، مخلوق کا اللہ کے ساتھ جو رویہ ہے، مخلوق کا خالق کے ساتھ جو رویہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو بندہ حاصل کرتا ہے، حاصل کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے، انصاف کا یہ تقاضا ہے، اپنے محسن کو ہم نہ بھولیں، اپنے منعم کو ہم نہ بھولیں، احسان کرنے والے کو نہ بھولنا چاہیے۔ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بندہ ہم پر احسان کرتا ہے ہمیشہ اسے یاد رکھتے ہیں، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، اپنے محسن کو ہم نہیں بھولتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں، اور یہ ساری نعمتوں کا عطا کرنے والا محسن حقیقی، منعم حقیقی صرف ایک پروردگار کی ذات ہے۔ اور بندہ تو ایسا ہے ساری نعمتوں کو حاصل تو کرتا ہے، لیکن اس پروردگار کے ساتھ اس بندے کا کیا معاملہ ہے؟ اس پروردگار کی ناشکری کرتا ہے، اس پروردگار کی ناقدری کرتا ہے، اس پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ دیکھیے دوستو، اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، ساری نعمتوں کو عطا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا کائنات پر غور و فکر کرنا یہ عظیم سنت ہے، اور یہ سننا مہجورہ ہے دوستو، اسے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بار بار کائنات پر غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کی عظیم نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، تبھی ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت بیٹھے گی۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ دن جمعہ کا
ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے کہ آج گویا کہ چاند گرہن کا دن ہے، آج کی رات چاند کو گرہن لگنے والا ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں دو اہم اور بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ بندے سورج اور چاند سے بہت ساری نعمتیں حاصل کریں، اور اب زندگی گزارنے کے لیے انسان کی صحت و تندرستی کے لیے سورج کی روشنی بہت ہی ضروری ہے، اور چاند کی روشنی سے انسان بہت ساری چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، اور اس کے دیگر فوائد بھی ہیں۔ تو سورج اور چاند کی روشنی سے انسان بہت ساری نعمتیں حاصل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جہاں سورج اور چاند سے بندوں کو آسانی کے سامان فراہم کرتے ہیں، وہیں پر کبھی کبھار یہ سورج اور چاند کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، اپنے بندوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتے ہیں، اور اپنے بندوں کو اس کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ کرتے ہیں دوستو۔ تو اسی وقت اس سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو ایک مرتبہ گرہن لگا تھا۔ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے کہ 10 ہجری میں سورج کو گرہن لگتا ہے۔ گرہن کا مطلب ہوتا ہے کہ خسفت الشمس وکسفت الشمس وخسف القمر کہتے ہیں، یعنی سورج یا چاند کا بے نور ہو جانا، بے روشن ہونا، اسی کو جو ہے خسوف اور کسوف کہا جاتا ہے۔ سورج اور چاند کا بے نور ہو جانا، اسی کو ہم گرہن لگنا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 ہجری میں سورج کو گرہن لگتا ہے، اور اسی دن گویا کہ ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، آپ کے فرزند ابراہیم کا انتقال اسی دن ہوتا ہے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے فرزند ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج بے نور ہو گیا ہے، سورج کو گرہن لگ چکا ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا، جمع کر کے آپ نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ بے شک سورج اور چاند یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اہم دو نشانیاں ہیں، ولا یقصفان لموت احد ولا لحیاتی، ان دونوں کو جو گرہن لگتا ہے، سورج کو ہو یا چاند کو، ان دونوں کو جو گرہن لگتا ہے، کسی کی پیدائش کی وجہ سے اور کسی کے مرنے کی وجہ سے، کسی کے انتقال کی وجہ سے ان دونوں کو گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دونوں کو جو گرہن لگتا ہے وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو جب گرہن لگتا ہے یا چاند کو جب گرہن لگتا ہے، ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی خشیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے سورج کو اور چاند کو گرہن لگتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم دیکھو سورج یا چاند کو گرہن لگ جائے، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعائیں کرو، وَكَبِّرُوا، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اور اللہ کی عظمت بیان کرو، وَصَلُّوا، اور نماز قائم کرو، وَتَصَدَّقُوا، اور اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو۔ یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ تو سورج یا چاند کو جب گرہن لگتا ہے تو نماز قائم کرنی چاہیے دوستو، نماز قائم کرنی چاہیے۔ اور یہ نماز کیسے ادا کریں گے تو اس کی شکل ہمیں احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گہر کی نماز پڑھائی اور صحابہ اکرام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گرہن خواہ سورج کو لگے یا چاند کو لگے، جو آپ نے رہنمائی فرمائی اپنی امت کو، جو آپ نے تعلیم دی کہ 2 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ سورج یا چاند گرہن کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت پر مشتمل جو یہ نماز ہوا کرتی ہے۔ پہلی رکعت میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک لمبی سورت کی تلاوت فرمائیں گے، لمبی قرات فرمائیں گے، اور لمبی قرات کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع بھی لمبا رکوع ہوگا، بہت دیر تک رکوع میں رہیں گے، اور پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہے دوبارہ سجدے میں نہیں جائیں گے، بلکہ رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر دوبارہ قرات شروع کر دیں گے۔ یہ چاند گرہن یا سورج گرہن کی نماز کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک لمبی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، اور لمبا رکوع سے فارغ ہونے کے بعد جب اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو پھر دوبارہ سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ایک اور پھر اگر سورت باقی رہ گئی اس کی آیتیں تو اس کو مکمل کریں گے یا دیگر سورتوں کی تلاوت فرمائیں گے، پھر اس کے قرات سے فارغ ہونے کے بعد پھر رکوع کریں گے، تو اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر عام جیسے سجدے کو جاتے ہیں عام 2 سجدے کریں گے، تو گویا کہ ایک رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہوا کرتے ہیں۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز میں ایک رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہوا کرتے ہیں، اور اس کے
بعد جب دوسرے سجدے سے دوسری رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت جیسے انہوں نے ادا کی یعنی سورہ فاتحہ اور لمبی قرات کے بعد رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر قرات پڑھنا شروع کر دیں گے، اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی امام صاحب کریں گے۔ اور اس نماز کے لیے نہ ہی اذان ہوگی اور نہ ہی اقامت کہی جائے گی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سورج گرہن کی نماز پڑھائی گئی تو لوگوں میں نہ اذان دی گئی اور نہ اقامت کہی گئی، بلکہ ایک اعلان کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اعلان کیا گیا تھا اور یہ اعلان کرنا سنت ہے، الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ۔ اس طرح سے مؤذن صاحب مائک میں اعلان کریں گے تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے ابھی جو چاند گرہن کی نماز قائم ہونے والی ہے، ابھی سورج گرہن کی نماز قائم ہونے والی ہے۔ تو اس طرح سے یہ نماز ادا کرنے کی شکل ہوگی دوستو، اور اسے باجماعت ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ باجماعت ادا کرنا یہ مسنون ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ جب سورج یا چاند کو گرہن لگ جائے تو اس موقع پر مسجد کو آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گڑائیں اور نمازوں میں مصروف ہونا چاہیے۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ سورج یا چاند کو جب گرہن لگتا ہے تو گرہن لگنے سے لے کر ختم ہونے تک اس کا وقت ہوتا ہے، گرہن لگنے سے لے کر گرہن ختم ہونے تک، گویا کہ چھٹنے تک گویا کہ اس کا وقت ہوتا ہے۔ مثلا اگر امام صاحب نماز میں مصروف ہیں، اگر اپنی نماز کو ابھی چاند کو گرہن لگا ہوا ہے، چاند کو گرہن لگا ہوا ہے، ختم ہونے سے پہلے اگر امام نے اپنی نماز ختم کر دی تو امام صاحب کو اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دعاؤں میں مصروف رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بلند کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے توبہ و استغفار میں مصروف رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گڑانا چاہیے، اس لیے کہ ایسے اب وقت ہوتا ہے جس میں پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے ایک الارم کی حیثیت ہے سورج یا چاند کو گرہن لگنا، تو اسی لیے ان مواقع پر، ان وقتوں میں خصوصاً برائیوں سے باز آنے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو یاد رکھیں، ہم جیسے کچھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا کیا تعلق ہے، مساجد سے ہمارا کیا تعلق ہے، دین سے ہمارا کیا رشتہ ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں۔ دوستو دراصل اگر آج چاند گرہن لگتا ہے، دراصل ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تبدیل لانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں۔ تو آج کی رات تقریباً 1 بجے اس مسجد میں گویا کہ چاند گرہن کی نماز پڑھائی جائے گی، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے آپ آئیں اور اس نماز میں شریک ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے حاصل کریں۔ آج 1 بجے اسی مسجد میں چاند گرہن کی نماز انشاءاللہ پڑھائی جائے گی، تو لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آئیں اور اس نماز میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اور خاص کر آج کی رات جو ہے، جیسا کہ سائنسدان کہتے ہیں تقریباً 80 پر 3 سال میں ایک مرتبہ چاند کو جو چاند گرہن ایک طویل وقفے تک باقی رہتا ہے، تو گویا کہ یہ سال تقریباً 80 پر 3 سال کے بعد گویا کہ یہ 4 گھنٹے سے زائد گویا کہ اس کا وقت ہے دوستو۔ لیکن جب چاند گرہن جو اپنے شباب پر ہوتا ہے وہ وقت یہاں پر لکھا گیا ہے، تقریباً 1 بجے چاند مکمل بے نور ہو گیا ہوگا، تو گویا کہ اسی وقت یہاں پر نماز پڑھائی جاتی ہے اور اس کے چھٹنے تک انشاءاللہ نمازوں میں اور اسی طرح سے ذکر و اذکار میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی باتیں سننے میں ہم مصروف رہنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کے ذریعے سے، توبہ و استغفار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو دور فرما دے۔ وہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی عظیم نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں پھیلا کے رکھی ہیں، ہم بندوں کے لیے رکھی ہیں تاکہ ہم بندے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ منعم حقیقی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی کی اطاعت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اس طرح کے جب بھی مواقع آتے ہیں ان مواقع کو غنیمت جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ معافی حاصل کرنے کی اللہ ہمیں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا. عباد الله رحمني ورحمكم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.